what is next؟ جموں کشمیر میں اسلامسٹ جہادیوں کے ٹیررسٹ اٹیک کے بعد 2 دن کے اندر سچویشن ایسی بن چکی ہے کہ پوری دنیا کے سامنے ایک بہت بڑا کویسچن ہے کہ واٹ از نیکسٹ؟ اب کیا ہوگا؟ 22 اپریل 2025 کو جموں کشمیر کے علاقے پہلگام میں ایک بہت بڑا ٹیررسٹ اٹیک ہوا، بہت ہی خوفناک ٹیررسٹ اٹیک جو اسلامسٹ جہادیوں نے کیا، اور انہوں نے ہندوؤں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے اوپر اٹیک کیا۔ 26 لوگ مارے جا چکے ہیں، 2 درجن سے زیادہ زخمی ہیں۔ بھارت نے اگلے روز ہی ایکشن لیتے ہوئے، یعنی 23 اپریل کو ایکشن لیتے ہوئے، جو کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی CCS کی کمیٹی ہے، اس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کے ساتھ پانی کا معاہدہ کینسل کر دیا جائے، واہگہ اٹاری سرحد کو سیل کر دیا جائے، پاکستانیوں کے ویزے بند کر دینے چاہیے اور مکمل طور پر بند کر دینے کا اعلان کیا، اور جو پاکستانی بھارت میں تھے ان کو 48 آورز کے اندر نکل جانے کا کہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت نے پاکستانی ہائی کمیشن دہلی میں ان کے جو ملٹری ایڈوائزرز ہیں، نیول ایڈوائزرز ہیں، ان سب کو پرسونا نان گراٹا قرار دے دیا، اور اپنے لوگ بھی پاکستان میں بھارتی ہائی کمیشن سے واپس لینے کا اعلان کیا۔ اور پھر اس کے بعد 23 اپریل کو پاکستان نے کہا کہ ہم اگلے روز سلامتی کونسل کے اجلاس میں طے کریں گے۔ تو تھرسڈے کو، یعنی 24 اپریل کو سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا۔ میں نے اس سے پہلے والے اپنے پریویس ولاگ میں جو 23 اپریل کو چلا تھا، اس میں کہا تھا کہ جو کچھ خواجہ آصف نے ایک انٹرویو میں کہا ہے وہی کچھ سلامتی کونسل کے اجلاس میں ہوگا، اور وہی کچھ پاکستان کے سلامتی کونسل کے اجلاس میں ہوا۔ وہی انہوں نے باتیں دہرائیں کہ یعنی یہ کہ بھارت ہم پہ الزام در رہا ہے، اور بلوچستان میں جو بھارت کر رہا ہے ہم اس کا بھی جواب دیں گے۔ یعنی ایک طرف تو انہوں نے کنڈیم کرنے کی بھی کوشش کی بھارت میں جو جہادی ٹیررسٹ اٹیک ہوا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کے اٹیک فردر بھی کر سکتے ہیں اگر ہماری سلامتی پہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ آیا۔ اور پاکستان نے کہا کہ ہم اپنی جو فضائی حدود ہے وہ بھی بند کر دیں گے، تجارت بھی بند کر دیں گے۔ تو بھئی تجارت پہلے ہی بند ہے، فضائی حدود بھارت کوئی خاص استعمال کرتا نہیں ہے، اور اس کے بغیر بھارت کا کام پہلے بھی چل رہا تھا، آگے بھی چلتا رہے گا۔ پاکستان کیا چاہتا ہے؟ واٹ از نیکسٹ؟ یہ ہے ایک بہت بڑا کویسچن۔ اور بھارت کیا چاہتا ہے؟ واٹ از نیکسٹ؟ پرائم منسٹر نریندر مودی نے ایک ان پریسیڈنٹ طریقے سے اپنی جنتا کے ساتھ تقریر میں کچھ جملے انگریزی میں برتے ہیں، اور ساتھ کہا کہ میں دنیا کے اوپر یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں، دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا۔ واٹ از نیکسٹ؟ یہ ہے ہمارے ولاگ کا آج کا لب لباب۔ اس سے پہلے کہ میں پورے ولاگ میں یہ پورے کا پورا انالیسز آپ کے ساتھ شیئر کروں، میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے پرسنل چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہماری انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو سپورٹ کر سکتے ہوں تو آپ ہمارے انہی چینلز کے اوپر جا کر ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، پے پال کے ذریعے، پیٹریون کے ذریعے، کریڈٹ کارڈ کے ذریعے۔ میں یہ اپیل ہر بار آپ سے کرتا ہوں، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس پہ توجہ دیتے ہیں، لیکن اس پہ بھی توجہ دیجئے۔ لیکن اس سے زیادہ توجہ جو مجھے آپ کی چاہیے وہ ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل سبسکرائب کیجئے، ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے، اور کیونکہ ہم انڈیپینڈنٹ جرنلزم کرتے ہیں تو ہمارے اوپر شیڈو بیننگ بھی ہوتی ہے، ہمیں تھریٹ بھی کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ کا ساتھ ہمیں چاہیے، 24/7 آپ کا ساتھ چاہیے، تاکہ ہم اپنی انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو آگے لے کے جا سکیں۔ آج کے ولاگ کا مدعا ہے واٹ از نیکسٹ؟ بہت بڑا کویسچن ہے۔ یہ کویسچن صرف بھارتی
یا پاکستانی ایک دوسرے سے نہیں پوچھ رہے. یہ کویسچن انٹرنیشنلی جو ڈائسپورا ہے بھارتیوں کا، پاکستانیوں کا، ان کے اندر بھی گونج رہا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹیز کے اندر بھی گونج رہا ہے. تو پرائم منسٹر نریندر مودی نے آج بتایا کہ واٹ از نیکسٹ، اور انہوں نے ایک تقریر میں جو وہ بھارت کی عام جنتا سے اور زیادہ تر لیڈیز تھیں ان کے ایک کنونشن سے ایڈریس کرتے ہوئے انہوں نے انگریزی میں چند لائنیں کہیں. وہ بڑی بامانی ہیں، بڑی میننگ فل ہیں. میں چاہتا ہوں بات چیت کا آغاز وہاں سے شروع کروں جو پرائم منسٹر نریندر مودی نے کہا. Friends, today from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. تو پرائم منسٹر مودی نے کہا ٹیررزم ول ناٹ گو انپنشڈ. انہوں نے کہا کہ میں پوری دنیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ سولیڈیرٹی دکھائی اور جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. پھر انہوں نے کہا آئی سے ٹو دا ہول ورلڈ انڈیا ول ٹریک ایوری ٹیررسٹ اینڈ دیئر بیکرس. بہت ہی اسٹرانگ لائنز ہیں. اور پرائم منسٹر نریندر مودی اس وقت سعودی عرب میں تھے جب یہ ٹیررسٹ اٹیک ہوا. ہندوؤں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا اور جہادی اسلامسٹوں نے ہندوؤں کو مارا. کشمیر میں یہ گھٹنا ہوئی اور پرائم منسٹر مودی اس کے 2 روز بعد بہار میں ایک کنونشن سے ایڈریس کرتے ہوئے بہت ہی فرم طریقے سے کہتے ہیں کہ ٹیررزم ول ناٹ گو انپنشڈ. انہوں نے کہا میں یہ پوری دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم ٹیررسٹوں کو ٹریک کریں گے اور ان ٹیررسٹوں کے بیکرز کو بھی ہم ٹریک کریں گے اور وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے. تو بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی جی نے واضح طور پر واٹ نیکسٹ کا ایجنڈا بتا دیا. پھر انہوں نے اسی ریلی میں ایک اور سٹیٹمنٹ میں ہندی میں جو کہا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. 140 کروڑ بھارتیوں کی اچھا شکتی اب آتنک کے آقاؤں کی کمر توڑ کر رہے گی. جنتا کے ایک بہت بڑے مجمع سے بات چیت کرتے ہوئے پرائم منسٹر مودی نے کہا کہ ہماری یہ جو بھارت کی 140 کروڑ کی پاپولیشن ہے وہ مقابلہ کرے گی ہر قسم کے ٹیررزم سے بھی اور ہر طرح کے چیلنجز سے بھی. تو انہوں نے دنیا کو بھی پیغام دے دیا، ٹیررسٹوں کو بھی بتا دیا اور ان کے بیکرز کو بھی بتا دیا کہ 140 کروڑ جنتا 1.4 بلین لوگ چپ نہیں بیٹھیں گے اور وہ مقابلہ کریں گے ڈٹ کے ہر طرح کی ٹیررزم کا.
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मुकम्मल तौर पर व्हाट नेक्स्ट का एजेंडा दे दिया, मगर व्हाट नेक्स्ट में बहुत सारी ऐसी स्पेकुलेशंस हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मीडिया कर रहा है और मीडिया सोच रहा है, लोग कर रहे हैं, लोग सोच रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी सोच रही है कि एक्चुअली व्हाट नेक्स्ट क्या होगा। बहुत सारे एक्शंस तो ले लिए थे उन्होंने, पानी का मुआहदा कैंसिल कर दिया, बॉर्डर्स को सील कर दिया, डिप्लोमेटिक ऑफिसेस में रिडक्शन कर दी, वीज़ाज मुकम्मल तौर पर कैंसिल और उनको आइंदा के लिए भी पाबंद कर दिया। और उसमें भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री जी ने वाज़ेह तौर पर 23 अप्रैल को कह दिया कि जब तक पाकिस्तान चेंज नहीं होगा ये सीन भी चेंज नहीं होगा, और उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाली। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ पाकिस्तान का किया धरा है। थर्सडे को पाकिस्तान के कौमी सलामती कौंसिल के इदारे का इजलास हुआ। जैसा कि मैंने प्रीवियस व्लॉग में बोला था कि उस कौमी सलामती कौंसिल के इजलास में ये तय किया गया कि वो जवाबन कार्रवाई करेंगे, यानी हिंट दिया गया था, मैंने पिछले व्लॉग में ये कहा था, और वही हुआ। उन्होंने वही किया कि जी हम फ़ज़ाई जो है हदें लगा देंगे, भारत हमारी फ़ज़ा को भारत क्रॉस नहीं कर सकेगा, हम तजारत बंद कर रहे हैं। तजारत ऑलमोस्ट ऑलरेडी बंद है, फ़ज़ाई हदें भारत कोई ख़ास यूज़ भी नहीं करता। और फिर उन्होंने एक वीडियो भी रिलीज़ किया जिसके ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल जंगी स्टाइल का वीडियो। आगे चल के मैं इस वीडियो पे भी खुल के बात करूँगा। ये पाकिस्तान की सरकार ने ऑफिशियली वीडियो रिलीज़ किया है, और मिस्टर ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जिनका वीडियो मैंने ऑडियो की सूरत में प्रीवियस व्लॉग में दिखाया था, आज भी उन्होंने, यानी थर्सडे को जब हम ये शो रिकॉर्ड, आज का व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत करते हुए कुछ गुल खिलाए हैं, वही इर्रेस्पॉन्सिबल लैंग्वेज जो हमेशा से पाकिस्तान बरतता चला आ रहा है। तो मिस्टर ख्वाजा आसिफ ने भी वही कुछ किया। कोई सोबर रवैया नहीं है, कोई प्रैक्टिकल रवैया नहीं है। तो ख्वाजा आसिफ ने जो कहा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज, उसका एक क्लिप आपके साथ शेयर करता हूँ। इंडिया जो है ना वो इस वक्त ऑल आउट वॉर की जगह पाकिस्तान के शहरों में दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहे हैं, और जो टेररिज्म की जो वेव है हम उसके लिए पूरा तैयार हैं। और ये टिट फॉर टैट होगा अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। बिल्कुल, अगर एक भी हमारा सिटीजन जो है, हम इंडिया जो है ना वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहा है। और उस टेररिस्ट जो टेररिज्म की जो वेव है, मैं आप लोगों की वसातत से बताना चाहता हूँ कि हम उसके लिए पूरा तैयार हैं। और ये टिट फॉर टैट होगा अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। बिल्कुल, ये अगर एक भी हमारा सिटीजन जो है, हमें ये साबित हुआ कि वो इंडियन परपेट्रेटेड या इंडियन ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक में कोई शहीद हुआ है, तो वी विल मेक देम पे थ्रू देयर नोजेस इंडियंस को जो है। तो व्हाट नेक्स्ट में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने बता दिया कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि इंडिया अब पूरे पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट अटैक्स करने की प्लानिंग कर रहा है, और कहा जा रहा है, और उनका कहना है कि अगर हमारा एक भी शहरी मरा तो टिट फॉर टैट होगा, और ये फिर हम भारत के अंदर कोहराम बपा कर देंगे, जिसका ट्रांसलेशन कुछ यूं बनता है। तो ये वो मामला है, यानी पाकिस्तान ये स्पेकुलेट कर रहा है कि जिस तरह वो प्रॉक्सी टेररिज्म भारत में करता है, इसी तरह भारत भी प्रॉक्सी टेररिज्म करेगा, तो फिर हम जवाब भी
اوپنلی اب کریں گے، یعنی اوپن ٹیررزم سے کریں گے، حالانکہ پہلے بھی اوپن ٹیررزم کر رہا ہے اور پراکسی ٹیررزم کر رہا ہے پاکستان، لیکن اب وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا نیکسٹ سٹیپ ہے، کیونکہ ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ بھارت پاکستان میں یہ کچھ کرے گا تو ہم بھی وہاں پہ وہ کچھ کریں گے۔ یعنی ایک طرح سے وہ خود ہی مان رہے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کشمیر میں کیا تھا وہ ہم نے ہی کیا تھا۔ یعنی ان کی لینگویج اتنی انٹرسٹنگ اور ارسپانسیبل ہوتی ہے کہ وہ خود بھی شاید ریئلائز پاکستانی نہیں کر پاتے کہ وہ خود ہی مان رہے ہوتے ہیں، وہ خود ہی تسلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اب پاکستان وٹ نیکسٹ کے معاملہ میں کیا کرے گا؟ پاکستان نے آفیشلی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ حکومت پاکستان کے، گورنمنٹ آف پاکستان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ایک ویڈیو ریلیز ہو گیا جس میں پریس کانفرنس، جو یہی میں نے کلپ آپ سے شیئر کیا، اسی پریس کانفرنس کا کلپ بھی اس میں ہے اور اس میں جنگی ترانہ بھی ہے۔ وہ جنگی ترانہ میں آپ کو الگ سے بھی سناؤں گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ پورے کا پورا کلپ آپ ذرا دیکھیے اور سنیے۔ انڈیا جو ہے نا وہ اس وقت آل آؤٹ وار کی جگہ پاکستان کے شہروں میں دہشت گردی کی جو ہے پوری تیاری کر رہے ہیں، اور جو ٹیررزم کی جو ویو ہے ہم اس کے لیے پورا تیار ہیں، اور یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا اگر ہمارے شہروں میں ہمارے سٹیزنز جو ہیں وہ محفوظ نہ ہوئے، اگر ان پہ اٹیک ہوا تو یہ انڈیا کے سٹیزنز بھی جو ہے محفوظ نہیں رہیں گے۔ بالکل، اگر ایک بھی ہمارا سٹیزن جو ہے ہمیں یہ ثابت ہوا کہ وہ انڈین آرکسٹریٹڈ اٹیک میں شہید ہوا ہے تو وی ول میک دم پے تھرو دیئر نوزز۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے خواجہ آصف نے اپنی پریس جو کانفرنس تھی اس کا ایک کلپ اس میں ساتھ لگا کے کہا کہ وی ول پے دیم تھرو نوزز، تو ناکوں چنے چبا دیں گے، وہ یہ کہہ رہے ہیں واٹ از نیکسٹ پاکستان کی طرف سے۔ یہ وہ ویڈیو انہوں نے آفیشیلی چلایا ہے، اور میں یہاں پہ وہ اسکرین شاٹ بھی ان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل کا یہاں پہ شیئر کرتا ہوں۔ گورنمنٹ آف پاکستان وارنز آف ٹٹ فار ٹیٹ response to any terrorism threat. In a strong message, Pakistan's defense minister has expressed his preparedness to counter any wave of terrorism allegedly planned by India. Officials state that if Pakistani cities or citizens are targeted, the country will respond with full force. The statement emphasizes that the safety of Indian citizens cannot be assured if even one Pakistani life is lost due to any unprovoked aggression. جناب، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے میں نے وہ ٹویٹ آپ کے ساتھ یہاں پڑھی، شیئر کی، اور یہ ہے وہ ویڈیو جو پاکستان نے آفیشیلی ریلیز کر دیا ہے، مکمل جنگ کا ویڈیو، مکمل جنگی پریپیئرڈنیس کا ویڈیو۔ تو پھر کویسچن ہے واٹ از نیکسٹ؟ آپ نے پرائم منسٹر نریندر مودی کی بات بھی سن لی، آپ نے پاکستان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے یہ ویڈیو بھی دیکھ لیا، اور پاکستان کے ڈیفنس منسٹر کی باتیں بھی سن لی۔ انہوں نے کہا کہ ہم چھوڑیں گے نہیں بھارتی شہریوں کو، پھر بھارتی شہری محفوظ نہیں ہوں گے۔ تو جو بھارتی شہری جموں کشمیر کے پہلگام کے علاقے میں مارے گئے اور ان کو ہندو آئیڈینٹیفائی کر کے مارا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت جو کلیم کر رہا ہے، جو ایویڈنسز دے رہا ہے، وہ غلط نہیں ہے۔ بھارت کا یہ کہنا کہ اس کے پیچھے پاکستان ہے، اور پرائم منسٹر نریندر مودی نے کہا ہے کہ ہم بیکرز کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔
تو آف کورس پرائم منسٹر نریندر مودی نے بھی واٹ از نیکسٹ میں بتا دیا، کھلے شبدوں میں بتا دیا کہ وہ نہیں چھوڑیں گے بیکرز کو، اور پوری دنیا کو انہوں نے انگریزی میں بتایا، کیونکہ ان کو اپنی مادری بھاشا گجراتی اور اپنی نیشنل بھاشا ہندی میں بات کرنا اچھا لگتا ہے، لیکن انہوں نے خاص طور پر انٹرنیشنل بھاشا انگریزی میں وہ لائنیں ایک ایسے مجمع کے سامنے پیش کی جن کی بھاشا انگریزی نہیں ہے، لیڈیز کا کوئی کنونشن ہے بہار میں، مگر انہوں نے وہاں پہ جو 3-4 لائنیں برتیں وہ ہے واٹ از نیکسٹ بھارت کا، اور پاکستان کا واٹ از نیکسٹ جو ہے وہ بھی آپ نے سن لیا۔ یہ ولاگ میں خصوصی طور پر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور یہ جو انالیسز اس ولاگ میں ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ ہسٹورک سمجھیے۔ اس سے پہلے کہ میں اس ولاگ میں تھوڑی باتیں اور کھولوں، میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے پرسنل چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے انہی یوٹیوب کے چینلز پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہوں تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ ہماری انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو آپ کا ہمیشہ سہارا رہتا ہے، اور آپ کی کنٹریبیوشن تو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، مگر اس سے بھی امپورٹنٹ آپ ہماری ویڈیوز شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیے تاکہ ہمارے اوپر جو شیڈو بیننگ اور ہمارے اوپر جو تھریٹس کا معاملہ، اور ریاست پاکستان اور دوسری کچھ ریاستیں بھی کوششیں کرتی رہتی ہیں کہ ہمارے انڈیپینڈنٹ جرنلزم کے تھاٹس آپ تک نہ پہنچیں، تو یہ صرف اور صرف آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں، ہمیں کنٹریبیوٹ کر کے بھی، اور ہمارے جو ویڈیوز ہیں ان کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بھی، کیونکہ اس طرح یہ شیڈو بیننگ الگوریدم کے ذریعے خود بخود کم ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے۔ اب میں ایک اور ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کا جو سو کالڈ آزاد کشمیر ہے، جس کو ہم نام نہاد آزاد کشمیر کہتے ہیں، خود پاکستان کے اندر رہنے والے کشمیری اس کو سو کالڈ آزاد کشمیر کہتے ہیں، نام نہاد آزاد کشمیر کہتے ہیں۔ اس کے ایک سو کالڈ پرائم منسٹر انوار الحق نے جو باتیں کی وہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ جو کچھ پہلگام میں ہوا، جو اسلامسٹ جہادی ٹیررسٹ اٹیک ہوا، اس کے پیچھے پیٹرن بھی پاکستان کی طرح کا ہے، اور پھر جو باتیں کر رہے ہیں پاکستان کے لیڈرز، خواجہ آصف کی ابھی آپ نے بات سنی، اور اس کشمیری سو کالڈ پرائم منسٹر کی بات بھی سن لیجئے کہ یہ کیا کہتا ہے، پھر بات کو تھوڑا اور آگے لے کے چلتے ہیں۔ حوالے سے بھی دو ٹوک انداز میں کہنا چاہتا ہوں، چاہے اس کی قیمت خون سے دینی پڑے۔ تم بلوچستان میں پاکستانیوں کے خون سے ہولی کھیلو گے، اس کی قیمت تمہیں دلی سے لے کر مقبوضہ کشمیر کے اندر تک ادا کرنی پڑے گی۔ اور جو حصہ اس میں کشمیری مجاہدین کا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ پہلے بھی ادا کرتے رہے، اور آپ پوری قوت اور پوری جرت سے ادا کریں گے۔ تم سے جو ہوتا ہے کر لو۔ تو یہ کشمیری مجاہد ہیں جو اصل میں سو کالڈ پرائم منسٹر ہیں، سو کالڈ آزاد کشمیر کے، تو یہ بھی جو باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں بھی صاف طور پہ، واضح طور پہ جہادیوں والی ہیں اور دھمکی دے رہے ہیں بھارت کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وٹ نیکسٹ میں پاکستان کی ہر طرح کی لیڈرشپ اسی اسلامسٹ جہاد کی طرف بڑھنا چاہتی ہے، جس اسلامسٹ جہاد کا انہوں نے کام دکھایا ہے جموں کشمیر کے پہلگام کے علاقے میں، اور ہندوؤں کو آئیڈینٹیفائی کر کے مارا ہے۔ اور جو جنگی ترانہ میں نے پیچھے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا خواجہ آصف کی، اور جو جنگی ترانہ میں نے پیچھے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا خواجہ آصف کے ویڈیو کلپ کے ساتھ، وہ جنگی ترانہ میں آخر میں آپ کے ساتھ پھر شیئر کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو پاکستان کے حوالے سے وٹ نیکسٹ کا جو ایجنڈا ہے، جو جہادی ایجنڈا ہے، جو وہ ریلیز کر چکے ہیں،
وہ ایجنڈا آپ ایک بار پھر سمجھ لیجئے. اور پاکستان سے میرا یہاں پر یہ سوال ہے کہ اس جنگی ایجنڈے سے وہ کیا حاصل کر سکتے ہیں. اس پہ میں تھوڑی بات آگے جا کے کرتا ہوں. پہلے اس جنگی ایجنڈے کے ترانے کو ایک بار پھر دیکھ لیجئے. پاکستان نے اس سے پہلے جتنی جنگیں لڑی ہیں بری طرح ہاری ہیں. ایک جنگ میں تو 93,000 سولجرز پرزنرز آف وار بنے تھے. اب پاکستان کا فنینشلی حال اتنا برا ہے کہ جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ ہمارے پاس تو ٹینکوں میں ڈالنے کے لیے تیل کے پیسے نہیں ہوتے، اور پاکستان صرف اور صرف یہ ویڈیو ہی پیش کر سکتا ہے جو $500,000 کی کاسٹ سے بنے ہوتے ہیں. اور ان ویڈیوز کے نتیجہ میں پاکستان تو اپنے لوگوں سے لڑنے کے قابل نہیں. جن لوگوں کے اوپر پاکستان ظلم ڈھا رہا ہے، چاہے وہ بلوچ ہوں، پشتون ہوں، سندھی ہوں، چاہے وہ افغانستان میں گئے ہوئے معصوم پشتون ہوں، پاکستان تو ان سے لڑنے کے قابل نہیں ہے. صرف اور صرف وٹ نیکسٹ میں پاکستان یہ ویڈیو ہی آپ کو، ہمیں اور دنیا کو دکھا سکتا ہے. اور اگر پاکستان نے اپنے راستے درست نہ کیے، اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج نہ کیا، تو یہ ٹینک، ہتھیار، توپیں پاکستان کے نہ پہلے کام آئی ہیں نہ آگے کام آئیں گی.